الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور یہ مہینہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا تقوی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو اعمال عطا فرمائے ان اعمال میں روزہ ایک سب سے بڑا عمل ہے، اور اس کے بعد رات کا قیام، تراویح کی نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی تاکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ اس روزے کو صحیح طور پہ ادا کرنے پر اللہ رب العزت تقوی کی دولت نصیب فرماتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزہ جب بھی ہم رکھتے ہیں تو اس روزے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے، کبھی انسان زبان سے بھی کوئی بات کہہ دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے روزوں کی قبولیت کے لیے اور روزوں کی کمی بیشی کو معاف فرمانے کے لیے اور عید کی آنے والی خوشی میں مسلمانوں کے غریب اور مستحق طبقات کو بھی شامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عمل صدقۃ الفطر کا ہم کو عطا فرمایا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر کا حکم بھی فرمایا اور صدقہ فطر کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، اور یہ روزوں کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکین اور غریب لوگوں کے کھانے کے انتظام کے لیے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کے ذریعے سے مسلمانوں کی روزوں کی پاکی کا بھی فرمایا اور مسکینوں اور غریب لوگوں کے کھانے کا ذریعہ بھی اس کو قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، اور صدقہ فطر کے ذریعے سے پھر یہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے غریب اور مستحق افراد کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا اور ان کے لیے کھانے کا اور چیزوں کا انتظام کرنا، یہ بھی مسلمان صاحب حیثیت مسلمانوں کی روزوں کے مکمل ہونے کا ایک ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اس عبادت کو، اس عمل کو صدقہ فطر کہتے ہیں، اور صدقہ فطر یہ ہر بالغ مسلمان پر جو کہ صاحب حیثیت ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ واجب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہر صاحب حیثیت مسلمان اس کو چاہیے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کرے اور صدقہ فطر کے ذریعے سے اپنے روزوں کو پاک اور صاف بھی کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی، غریبوں کی مدد بھی کرے۔ تو آج کی اس درس میں مختصراً کچھ باتیں صدقہ فطر کے حوالے سے عرض کرنی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر کس آدمی پہ واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ہر اس آدمی پہ واجب ہوتا ہے
جو مسلمان ہو اور عید الفطر کی صبح کو وہ صاحب حیثیت ہو، یعنی نصاب کے برابر 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں جو سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت یا ضرورت سے زائد سامان وغیرہ، تو یہ چیزیں اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد مالیت کی موجود ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس کچھ تھوڑے سے روپے ہیں، کچھ تھوڑا سا زیور ہے اور کچھ اس کے پاس بیچنے کا سامان ہے، کچھ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ ضرورت سے زائد چیزوں سے مراد ایسی زائد پڑی ہوئی چیزیں ہیں جو آدمی کے استعمال میں نہیں آتی۔ مثلاً کوئی پرانا فرنیچر پڑا ہوا ہے، کوئی پرانی گاڑی یا فالتو موٹر سائیکل یا ضرورت سے زائد کوئی موبائل یا اسی طرح سے کوئی ایسا پلاٹ یا زمین کا ٹکڑا جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اسی طرح سے جو ٹی وی، وی سی آر اور مختلف ایسی فضول چیزیں جو انسان کے ضرورت میں داخل نہیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کی مالیت لگائی جائے گی، اور ان کی مالیت لگانے کے بعد اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، جو کہ آج کل تقریباً 48-50 ہزار روپے کے لگ بھگ بنتا ہے، تو اگر یہ اتنا بنتا ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا، اور اس کے اندر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا عید کی صبح کو جو بھی آدمی مسلمان صاحب حیثیت ہوگا، بالغ آدمی، اس کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کب کرنا ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے نماز عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو بھی ادائیگی تو اس کے اوپر باقی رہے گی، البتہ اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ لہٰذا عید الفطر سے پہلے ادا کر دیں، اور رمضان المبارک میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر صاحب حیثیت آدمی پر اپنی طرف سے دینا بھی واجب ہے، اور اس کی جو نابالغ اولاد ہوگی تو نابالغ اولاد کی طرف سے بھی آدمی کو دینا ہوگا، یعنی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ان چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی آدمی کو صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، اور جو بچے بالغ ہوں تو ان کا حساب و کتاب خود ہوگا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر صدقہ فطر خود واجب ہوگا، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کا صدقہ فطر اسی پر واجب ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ البتہ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کی طرف سے بھی دے دیتا ہے، اپنے اولاد کی طرف سے بھی، بالغ اور نابالغ اولاد سب کی طرف سے دے دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے سب گھر والوں کی طرف سے دینا چاہتا ہے تو ان گھر والوں کے علم میں لا کر ان کی اجازت سے یہ ادائیگی کر سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر بنیادی طور پر 4 چیزوں میں سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، اور نمبر 4 کشمش۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
بیان فرمایا ہے، اور ان میں سے ان کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے اندر مقدار یہ ہے کہ گندم کے علاوہ باقی تینوں چیزیں یعنی کہ جو، کھجور اور کشمش، یہ تقریباً 3.5 کلو دی جائیں گی یا ان کی قیمت دی جائے گی۔ جیسا کہ جو یا کھجور یا کشمش اگر آپ دیں تو 3.5 کلو دے دیں یا ان کی قیمت دے دیں، لیکن گندم وہ تقریباً 1.25 کلو، کم از کم 1.25 کلو یا 2 کلو احتیاطاً اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 1.25 کلو سے کچھ گرام کم اس کا نصاب بنتا ہے، تو تقریباً 1.25 کلو یا احتیاطاً تھوڑا سا بڑھا دیں تو 2 کلو کے حساب سے گندم کی ادائیگی کی جائے گی۔ لہٰذا آج کل عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو صدقہ فطر کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریٹ جو بتائے جاتے ہیں وہ 120 روپے، 110 روپے، بعض حضرات نے 100 روپے بھی لکھے ہوئے ہیں، تو اصل میں یہ ریٹ کوئی متعین نہیں ہوتا الگ سے، بلکہ یہ گندم کی قیمت ہوتی ہے۔ تو آپ جب بھی صدقہ فطر ادا کر رہے ہوں تو گندم سے دیں یا جو سے دیں یا کھجور سے دیں، اللہ نے آپ کو جیسی حیثیت دی ہو، جیسی استطاعت دی ہو، تو اس حیثیت کے مطابق آپ صدقہ فطر کی ادائیگی کریں۔ دیکھیں اگر آپ ماشاءاللہ ایک عام صاحب حیثیت فرد ہیں، آپ گندم کے ذریعے سے ادائیگی کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت اللہ نے کچھ بہتر رکھی ہوئی ہے تو آپ جو کے ذریعے سے ادائیگی کر دیں۔ اگر آپ ماشاءاللہ اور مالدار ہیں تو کشمش کے ذریعے ادائیگی کر دیں یا کھجور کے ذریعے ادائیگی کر دیں۔ تو اس طرح سے ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان چیزوں میں سے ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر اس مستحق زکوٰۃ آدمی کو دیا جائے گا جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا، چاندی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ سب کچھ ملا کر بھی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود نہ ہو تو اس مستحق آدمی کو صدقہ فطر دیا جائے گا اور اس کو مالک بنا کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، اسی طرح صدقہ فطر میں بھی مالک بنانا ضروری ہے اور اس غریب آدمی کو مالک بنا کر ادا کیا جائے گا۔ اس کے اندر یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ آپ چاہیں تو اپنا صدقہ فطر، سارے گھر والوں کا صدقہ فطر کسی ایک ہی مستحق آدمی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اپنا اکیلے کا صدقہ فطر کئی مستحقین میں بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا صدقہ فطر چاہے ایک مستحق کو دے دیں اور چاہے کئی لوگوں میں تقسیم کر دیں تو دونوں طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ صدقہ فطر میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آدمی نے اگر رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں تبھی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، بلکہ صدقہ فطر تو واجب ہوتا ہے ہر صاحب حیثیت بالغ مسلمان پر اگر وہ صاحب حیثیت ہو، چاہے اس نے رمضان کے روزے پورے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ رمضان کے روزے رکھنے سے یا رمضان کے روزے چھوڑنے سے صدقہ فطر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صدقہ فطر اپنی جگہ واجب ہے اور رمضان کے روزے اپنی جگہ واجب ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ صدقہ فطر روپے کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے
اور اگر آپ کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں صدقہ فطر میں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، البتہ اس کا حساب اسی طرح لگے گا۔ اگر گندم سے لگائیں گے یا جو کے حساب سے لگائیں گے یا کشمش کے حساب سے لگائیں گے تو جس چیز کا آپ حساب لگانا چاہتے ہیں اسی کے حساب سے صدقہ فطر کی ادائیگی ہوگی۔ تو صدقہ فطر اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کو ڈھونڈیں تو رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، البتہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی اولادوں کو نہیں دے سکتے، لیکن بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، دور کے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ تو جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی رشتہ داروں کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دینی ادارے ہوتے ہیں ان اداروں کے ساتھ بھی صدقہ فطر میں تعاون کر سکتے ہیں، اور طلبہ جو ہوتے ہیں مدارس کے ان طلبہ کو بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر انشاءاللہ صدقہ فطر کا ثواب بھی ملے گا اور دینی علوم کی ترویج اور اشاعت کا بھی ثواب ملے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صدقہ فطر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ جو بات کہی گئی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی بیشی ہو گئی وہ اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔